اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نہیں انل منکر کرنا آسان کام نہیں، کسی کو اچھا نہیں لگتا. جس کی انا بڑی ہوتی ہے اس کی انا پر سخت چوٹ لگتی ہے کہ مجھ کو کیوں کہا. جو اپنے بارے میں بہت خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ اچھا میں تو اتنا اچھا ہوں، تم نے مجھے کیوں روکا، تم نے میری غلطی کیوں نکالی. تو یہ تنقید سننا، کرٹیسزم سننا آسان نہیں ہے. لیکن نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت تو دوسرے کو برائی سے اور غلطی سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے نا. تو جن کا اعتماد ہوتا ہے مبلغ کے اوپر، وہ اس کو نصیحت کے طور پہ لے لیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی. جن کو نصیحت کرنے والے پر اعتماد نہیں ہوتا وہ نصیحت کو تنقید سمجھتے ہیں اور کرٹیسزم سمجھتے ہیں اور خفا ہو جاتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی سے کوئی نصیحت سنیں تو ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کر لیں، ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کوئی اپنے بارے میں کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. دوسری نصیحت، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. لوگوں سے مت ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو، اس کی سزا سے بچنے والے کام کرو. لوگوں کے غیظ و غضب سے بچانے والا اللہ ہے، اللہ کے غضب سے بچانے والا تو کوئی نہیں. اور تیسری نصیحت، وَأَطِیعُونِی، اور تم میری اطاعت کرو. عبادت اور تقوی وہ تو ایکسکلوسیو خالصتاً اللہ کے لیے. البتہ یہ تیسری چیز اطاعت اللہ اور رسول میں مشترک ہے. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. بندگی تو ممکن ہی نہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ممکن ہی نہیں جب تک اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی جائے، جب تک تیسرا کام نہ کیا جائے، تیسری نصیحت قبول نہ کی جائے. پہلی دو نصیحتوں پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ نساء آیت 64 میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی رضا سے. پھر آپ دیکھیے نوح علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں میری اطاعت کرو. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا ہے دونوں کا مطلب ہے قرآن کی اطاعت. وہ اطیعوا الرسول کو الگ سے نہیں مانتے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اگر ان کو آپ یہ دلیل دیں کہ دیکھیں قرآن نے کتنی دفعہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب ہے قرآن کی اطاعت، کہ قرآن کی بات مانو، جو قرآن میں لکھ دیا گیا بس وہ کافی ہے. تو اب یہاں اگر ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کی دعوت کو، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اطیعونی، میری اطاعت کرو. نوح علیہ السلام کے ضمن میں ہمیں کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا، کہیں نہیں پتہ چلتا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کسی ضعیف روایت سے، کہیں سے یہ بات ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل فرمائی تھی. تو پھر یہاں اطیعونی سے کیا مطلب؟ کس کتاب کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کسی کتاب کی اطاعت کی دعوت نہیں دی جا رہی، خود رسول حجت ہیں، رسول کی شخصی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ 3 نصیحتیں کیں. اب جو ان نصیحتوں کو قبول کر لے، کنڈیشنل ہے آگے کی بات، جو ان تینوں کو قبول کر لے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ضروری ہے. اگلی والی جو باتیں ہیں یہ خود بخود نہیں ہو جائیں گی، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں. یہ آگے جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 4، اس میں جو وعدے ہیں یہ آیت نمبر 2 کے ساتھ مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں یہ چیزیں. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے باقی رکھے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، حقیقت یہ ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تم کو اس کا علم ہو. تو بہت ہی خوبصورت وعدے کیے گئے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تم کو مہلت دے گا،
ایک مقررہ وقت تک تم کو دنیا میں باقی رکھے گا، یعنی جو تمہاری قدرتی موت کا وقت ہے اس وقت تک تم کو باقی رکھا جائے گا۔ اور اس کے اندر بھی وارننگ موجود ہے، یعنی اگر تم نے اوپر والے کام نہ کیے اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر نہ فرمائے گا، اور اللہ تم کو قدرتی موت تک مہلت بھی نہ دے گا، اس سے پہلے ہی عذاب سے تباہ کر دے گا۔ من ذنوبکم کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، بلکہ من کا لفظ استعمال کیا گیا کہ گناہوں میں سے بعض کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بارے میں ایک رائے یہ کہ ما تقدم من ذنوبکم، جو تم سے پہلے گناہ ہو گئے وہ بخش دیے جائیں گے، اب آئندہ تم گناہ کرو گے تو پھر تمہیں اس کے لیے استغفار کرنی ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان نے جس کا حق مارا ہو اس کا حق ادا کرے۔ تو انسان لوٹتا ہے، پلٹتا ہے گناہوں سے، یا گناہ کے لائف سٹائل سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک طرح کی ہجرت کر رہا ہے نا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور حج مبرور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی کی ہوگی تو اس کا تو پھر حساب کتاب الگ ہے، یا تو اس شخص سے معافی مانگنی ہوتی ہے، یا جو حق اس کا مارا ہوتا ہے وہ اس کو دینا ہوتا ہے، یا پھر استغفار کرنی ہوتی ہے۔ ابھی دعوت دی بہت اچھی طرح، اور کتنے دن دی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال، 4 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 50-60 سال نہیں۔ آپ کو کتنا عرصہ ہوا لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے؟ جی کتنے گھنٹے نا، ہم تو دن بھی نہیں لگا سکتے، ہم تو گھنٹوں میں گنیں گے کتنے گھنٹوں ہم نے کسی کو دعوت دی ہوگی، لٹرلی، ہے نا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، فتویٰ کیا لگاتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، اللہ ہی سمجھے گا ان کو، ہے نا۔ بعض دفعہ یہ رویہ بن جاتا ہے، اسی لیے ہم شروع میں بات ہم نے کی تھی کہ مبلغ کے لیے بڑے صبر ہیں، بڑے سبق ہیں اس کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے 20-25 سال نہیں، 50-60 سال نہیں، 100-200 نہیں، 300-400 سال نہیں، 500-600 سال نہیں۔ کسی نے آپ میں سے 100 سال دی ہے دعوت؟ ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، ہم بھی دیکھیں۔ 200 سال گزریں کسی کو؟ نہیں، صدیاں گزر گئیں۔ تورات کے حساب سے نوح علیہ السلام کو 1400 سال کی عمر دی گئی تھی، اس میں سے 950 سال تبلیغ میں گزارے، 950 ایئرز۔ اور یہ پارٹ ٹائم تبلیغ نہیں کہ اچھا 2-3 گھنٹے کو کہیں پڑھا کر آ گئے اس کے بعد آرام سے گھر میں بیٹھیں، نہیں، مسلسل لائف ٹائم تبلیغ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اس کے بعد انہوں نے تبلیغ 950 برس تک کی، اور جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد بھی وہ کچھ عرصے زندہ رہے۔ اب یہ بھی اندازے ہیں، قرآن سے تو جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ 950 سال تبلیغ کی، سورہ عنکبوت میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اور کس طرح تبلیغ کی، اب دیکھیں، قالا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یعنی تبلیغ ہو چکی، سب بات ہو چکی، 950 سال گزر چکے، اب 950 سال کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے میں حق بجانب ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ ربی، کہا، قال ربی، کہا، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات کو بھی اور دن کو بھی، دن رات ایک کر دیے اپنے مشن کی خاطر۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، تبلیغ کا کام پارٹ ٹائم نہیں ہوتا، فل ٹائم ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر سے چاہے انسان حقوق العباد ادا کر رہا ہو، اس میں بھی تبلیغ ہی پیش نظر ہوتی ہے کہ میں ان کے حق ادا کروں تو کیا پتہ ان کے دل نرم ہوں اور یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو، بہرحال اس کا دھیان اپنے مشن کی طرف رہتا ہے۔
تو انہوں نے تو اپنی قوم کو بلایا، اور دیکھیں 950 سال کے بعد یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں، دوری نہیں اختیار کر رہے، قومی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو میں نے بلایا. لیکن کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، دور ہی بھاگتے رہے. جتنا جتنا سچائی کی طرف بلایا، جتنا جتنا سیدھے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، اتنی قوم میں بیزاری بڑھتی چلی گئی، بات سننے کو تیار نہ ہوتے تھے. ایسا لگ رہا ہے نا کہ خیر کی حس ہی ختم ہو گئی تھی قوم کے اندر سے، بے حس ہو گئی تھی قوم، بے خیری، عقیم، بانجھ قوم تھی بالکل. روایات میں آتا ہے کہ جہاں نوح علیہ السلام جاتے تھے یہ ان کے ساتھ ٹھہرنا تک پسند نہ کرتے تھے، فوراً وہاں سے اٹھ جاتے تھے. آپ ذرا سوچیں نا، رکھیں اپنے آپ کو آپ اس جگہ کہ کس قدر حقارت اور کس قدر بے عزتی کا یہ رویہ ہے. آپ جائیں کسی مجلس محفل میں، سب لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا، آپ سوچیں اچھا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، چلو چل کے سلام کر لوں. جو ہی آپ جا کر بیٹھی سب اٹھ کے چلے گئے، چھوڑ دیا آپ کو اکیلا. کیسا لگے گا؟ کتنی بے عزتی کا احساس ہوگا انسان کو. لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ یہی رویہ اختیار کر کے رکھا تھا ان کی قوم نے، پھر بھی کوشش نہ چھوڑی نوح علیہ السلام نے، نہ مایوس ہوئے. یعنی ایسا زبردست سوشل بیکورڈ کیا کہ بالکل ہی اچھوت، بالکل آؤٹ کاسٹ ان کو بنا کے رکھ دیا. لیکن نوح علیہ السلام کے جذبے میں کمی نہ آئی. ایک مبلغ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جو کہ نوح علیہ السلام میں تھی، جو تبلیغ کرنے پر ان کو ایسے آمادہ کیے رکھی. وہ کیا خوبی ہوتی ہے جو مبلغ کو ایسا پر اعتماد بنا دیتی ہے کہ وہ سوشل اور پبلک ری ایکشن کی پرواہ ہی نہیں کرتا. لوگوں کی طرف سے کیا ری ایکشن آ رہا ہے اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. سوشل بائیکاٹ اس کے اعصاب کو ہلاتا ہی نہیں. یقیناً یہ ان کا اپنا اعتماد ہے، اپنے آپ پر اعتماد. یہ ہے نا ٹرو سیلف کانفیڈنس. وہ لوگوں کے رویے کی روشنی میں خود کو نہیں پرکھتے. ان کی سیلف اسٹیم انسانوں کے محتاج نہیں ہوا کرتی. وہ لوگوں کے اوپینین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہ ان کی تعریف سے کوئی مطلب ہوتا ہے نہ ان کی تحقیر سے. وہ تو اللہ کی نظر سے خود کو پرکھتے ہیں. یہ چیز ہے جو انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے. جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقوی کی نصیحت کی تھی کہ خود عمل نہ کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے. اور تقوی یہ دیتا ہے انسان کو. دیکھیں ذرا، یہ ہے اعتماد جو تقوی سے آتا ہے اور کسی چیز سے نہیں آ سکتا. ساری دنیا آج رو رہی ہے سیلف کانفیڈنس کو. کیا کیا طریقے وہ بتاتے ہیں، ورک شاپس کرواتے ہیں ٹو بی سیلف کانفیڈنٹ. آپ لوگوں کو فیس کر سکیں، سکھاتے ہیں نا پبلک سپیکنگ کیسے کرنی چاہیے، کیسے لوگوں کو فیس کرنا چاہیے، کیسے یہ جو ہے یہ جو ایک فیئر آتا ہے لوگوں کا، اسٹیج فرائٹ کہتے ہیں جس کو، یہ کیسے دور کرنی چاہیے. کتنے کتنے لیکچرز ہوتے ہیں، کتنی کتنی ورک شاپس ہوتی ہیں، کتابوں کی کتابیں ہیں. سیدھی بات ہے تقویٰ. بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے. مجھے پیار سے دیکھ رہے ہیں یا مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے عزت سے دیکھ رہے ہیں یا نفرت سے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی مرضی، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. مبلغ کو تو اپنے کام سے کام ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو اس وقت کیسا لگ رہا ہوں. الحمدللہ، بس یہ کافی ہے. تو جو خود کو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو سوشل ایکسیپٹیبلٹی یا سوشل ریجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لوگ سر پہ چڑھا دیں تو بھی، لوگ سر سے اتار کے پاؤں تلے رون دیں تو بھی فرق نہیں پڑتا. ان کی سیلف اسٹیم انجر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی سیلف اسٹیم انڈیپینڈنٹ ہے نا، اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، انسانوں سے انڈیپینڈنٹ ہے. وہ انسانوں سے بے نیاز ہے. اور اس کے لیے یقیناً تقوی اور ایمان کی زبردست قوت چاہیے کہ انسان معاشرے کا دباؤ برداشت کر جائے، حق اور تبلیغ نہ چھوڑے. بہت بڑی بات ہے. ہم خود آج سوچ سکتے ہیں ہم کتنی جلدی لوگوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، ہم کتنی جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں. اور پھر ہم اس کی جو وجہ تلاش کرتے ہیں وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہی اتنے زیادہ ہیں، تعداد اتنی ہے، لوگوں کے دبا لیا لوگوں نے، مجھ کو پریشرائز کر دیا، میں تو پریشر میں آ گئی. تو بلیم دوسروں کو نہ کریں، اپنے اندر انسان دیکھے کہ میرے اندر ایمان و تقوی کی بہت کمی ہے ابھی، تبھی تو میں پریشر میں آ گئی.
پھر آپ اسی چیز کو ذہن میں لے آئیے. کچھ دن پہلے ہم نے مثال ڈسکس کی تھی نا چوئنگم کی اور ایک لوہے کی. لوہے کے چنے کو چبا سکتا ہے؟ کبھی نہیں چبا سکتا. جس کو دانت توڑانے ہیں وہی کام کرے گا. تو جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی گنجائش ہے آپ کو دبانے کی. وہ جج کر لیتے ہیں. بے وقوف تھوڑی ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنا پریشرائز کیا جا سکتا ہے آپ کو, کتنا دبایا جا سکتا ہے, کتنا اپنی طرف مولڈ کیا جا سکتا ہے, اور جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ جو دبتا ہے اس کو دباتی ہے دنیا. آپ دبے جائیں دنیا دبائی جائے گی. وہ چوئنگم کی مثال لے آئیے, جتنا چبائیں اس کو وہ چپتی چلی جاتی ہے. اور اگر ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ تو لوہے کا چنا ہے, آپ کو چبانا تو لوہے کا چنا چبانے کے برابر ہے, کبھی نہیں چبائیں گے آپ کو, کبھی دباؤ نہیں ڈالیں گے. انہیں اپنی خیریت چاہیے. تو انسان پھر یہ دیکھے کہ دباؤ میں آئی تو قصور کسی کا نہیں, قصور میرا. مجھے تو اپنا قصور دیکھنا ہے نا. باقی لوگ جو دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اپنا حساب اللہ کے ہاں خود دیں گے, لیکن میری کیا کمی ہے جو میں دب گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ عمارتیں بنتی ہیں اور بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں عمارت گر گئی. تو کسی نے گرایا, ٹھیک ہے, کوئی فیکٹرز بھی ہوں گے جو وہ گری, لیکن اپنے اندر کمزوری تھی تو گری نا. تو اگر ہم دب گئے تو ہمارے اندر کمزوری تھی تو ہم دبے. تو اس پر ہمیں توجہ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کمال کی شخصیت ہوگی نوح علیہ السلام کی. آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو جنت کا اپنا ایک پروگرام بنا رہی ہیں اس میں سے ان سب سے ملاقات کو بھی لکھ لیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ نے سوچا ہو کہ بس ہم تو کھائیں گے پیئیں گے اور لمبی تان کے سوئیں گے, ہم تو اتنا تھک گئے ہیں. اور بھی کچھ بہتر قسم کی باتیں سوچ لیں. کیا شخصیتیں ہوں گی نا رسولوں کی. کتنا دل چاہتا ہے نا ان سے ملنے کا کہ کیا ہوں گے یہ لوگ, کس قسم کی ان کی شخصیت ہوگی. خود شخصیت ان کی معجزہ, کیا معجزہ چاہیے جب رسول خود سامنے ہوتے تھے. تو تب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو اتنا بلایا لیکن سن کر ہی نہیں دیتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. دیکھیں یہ ایک اور بات, یہ نہیں کہا نوح علیہ السلام نے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں تمہیں بخش دوں, میں تمہارے گناہ بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں. نہیں, یہ تو شرک کا دعویٰ ہو جاتا. یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معاف کر سکتا ہے. رسولوں نے کبھی خود کو واسطے کے طور پہ, وسیلے کے طور پہ اپنی امت کے سامنے پیش نہیں کیا کہ تم میرے وسیلے سے استغفار کرو گے تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی, تم میرے وسیلے سے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی, تو مجھ سے کہو گے تو گناہ بخشے جائیں گے. نہیں, ان کو دعوت دی. کیوں, کہاں, کس چیز کی طرف دعوت دی؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ اللہ تو ان کو بخش دے. اللہ سے جوڑا. وہ تو بعد میں جب قوموں کے اندر بگاڑ آتا ہے تو قومیں پھر اللہ سے براہ راست رابطہ کرنا نہیں چاہتی. خود تو گناہوں میں ملوث رہتی ہیں, اپنے گناہوں سے ضمیر کے اوپر بوجھ پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. پھر راستہ یہ نکالتے ہیں کہ چلو ہم رسول کی طفیل بخشے جائیں گے, تو رسول کے وسیلے سے مانگیں گے. میں تو اتنی گناہ گار, میری دعا تو اللہ ڈائریکٹلی سنے گا نہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. خود کو پتا ہے کہ اللہ سے دوستی نہیں کی, نماز تو پڑھتے ہی نہیں 5 وقت کی, تو دعا کہاں سے قبول ہوگی. تو بجائے کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں, آسانی کہاں نکالی, دین میڈ ایزی کیسے کیا, کہا کہ چلو کسی کے وسیلے سے مانگ لو قبول ہو جائے گی. تو دعائیں پہلے قبول کروائیں وسیلے سے, اور اس کے بعد پھر بخشش میں بھی وسیلے کو اختیار کر لیا کہ قیامت کے دن بغیر عمل کے بخش دیے جائیں گے. جب گناہوں کے ساتھ دنیا میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو گناہوں کے ساتھ ہی آخرت میں جنت بھی مل جائے گی. تو گمراہی پر گمراہی جو ہے وہ آتی چلی جاتی ہے. نوح علیہ السلام نے تو بلایا لوگوں کو اللہ کی طرف کہ اللہ میں نے ان سے کہا کہ تم آؤ تاکہ اللہ تم کو بخشے. تو کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. یہ بات تو قوم کو انتہائی ناگوار گزری کہ تم ہمیں معافی کے لیے یا استغفار کے لیے کہتے بھی کیوں ہو. واستغشوا ثیابہم, اور انہوں نے اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. وَأَسَرُّوا, اور اڑ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور تکبر کیا انہوں نے, بہت بڑا تکبر. یہ تکبر بتا رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کیوں نہ کی. یہی تو وجہ ہے توبہ نہ کرنے کی.
جب نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کی دعوت دی کہ اللہ سے یہ معافی مانگیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، تو یہ بات قوم کو بہت ناگوار گزری۔ دراصل توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے انسان کو اپنے گناہ گار خطا کار ہونے کا احساس ہو۔ انتہا کا تکبر، انتہا کی انانیت یہ کہ سننا بھی نہ چاہیں کہ ہم سے کوئی قصور ہوا ہے۔ ابھی ہم نے یہی بات کی تھی نا شروع میں بھی، سننا بھی گوارا نہیں کہ تمہارا قصور، اٹس یور فالٹ۔ اللہ کے رسول کی نصیحت کو قبول کرنے کو، اللہ کے آگے جھکنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اب اسی تکبر کی وجہ سے تو شیطان مردود ہوا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو انسان اس رویے کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ شیطان والا معاملہ ان سے نہ کرے؟ اللہ ان سے وہی معاملہ کرے گا جو شیطان کے ساتھ کیا۔ قوم نوح کا حال یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو آتے دیکھتے تو کہیں چلے جاتے، چھٹ جاتے وہاں سے، یا کہیں بازاروں میں آتے جاتے کہیں نظر پڑتی، کچھ نوح علیہ السلام ان سے بات شروع کر دیتے، ان کی ادھر ادھر ہونے کا موقع نہ ہوتا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور چادروں سے اپنے چہرے چھپا کر نکل جاتے کہ نوح علیہ السلام کہیں کوئی بات نہ کرنے لگ جائیں ان سے۔ اب سوچیں کہ جس شخص میں ذرا بھی خود پسندی یا انا اگر ہو، کیا وہ یہ رویہ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا وہ تبلیغ کر سکتا ہے؟ اب یہاں آپ کی کلاس ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اب بتانے والا دیکھے کہ آپ سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور سب نے اپنے چہروں کو کور کر لیا یوں۔ اب آپ سوچیں بتانے والے پہ کیا گزرے گی؟ خالی سوچ کر ہی میرے دل پہ کچھ گزر رہی ہے، اللہ کبھی نہ دکھائے ایسا منظر، کیا حال ہونا۔ تو ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو کہیں گے ہم نہیں آئیں گے کل سے، کسی کو نہیں سننا، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے یہ لوگ، ان کو تو سننا ہی نہیں ہے، ہم تو فوراً فتویٰ جڑ دیں۔ میں تو کسی اور کی بات نہیں کر رہی، میں تو خالی اپنا سوچ رہی ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ ان کو کوئی شوق نہیں سننے کا، یہ نہیں سننے والے، بیکار ہے بتانا، کوئی ضرورت نہیں کلاس کرانے کی۔ ہم تو اتنی جلدی اس چیز پر آ جاتے ہیں نا، یعنی کہ ایک دفعہ کی بات میں ہمارا یہ رویہ ہو، اور 950 سال اگر یہ ہوتا رہے تو آپ ذرا سوچیں نا، عظمت آپ دیکھیں رسول کی، کیا عظیم شخصیتیں ہوتی تھیں۔ کچھ نہ کچھ تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ کچھ تو اثر ہمارے اندر آ جائے ان رسولوں کا، کس سے اللہ تو نے ہمیں سنائے، اللہ ایک ہم ان کی ادنا پرچھائی بھی بن جائیں نا، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی بن جائیں نا، اگر تو ہم سدھر جائیں، ہم بن جائیں، ہم سمر جائیں، واقعی ہماری اصلاح ہو جائے۔ ایسے انہوں نے بلایا، اتنی ان کو دعوت دی، ان کو پھر فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی۔ جہارا، جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں، یعنی کہ تقریر کی جاتی ہے، یا درس کہہ لیں آپ آج کی اصطلاح میں سمجھیں، سرمنز بھی دیے ان کو، درس بھی دیے، تقریریں بھی کیں۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر اعلانیہ بھی ان کو سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی کہ انڈیویجولی بھی سمجھایا، کلیکٹیولی بھی سمجھایا، اجتماعی طور پہ بھی بتایا، انفرادی طور پر بھی بتایا، جہاں سب جمع ہوتے تھے وہاں بھی بتایا، ان کے گھروں میں جا کے ان سے انفرادی ملاقاتیں بھی کیں، چپکے چپکے بھی ان کو بتایا، آہستہ آہستہ بھی ان کو بتایا، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مان کر نہ دیے۔ اب یہاں سے دیکھیں ایک اور نقطہ، آج کل اکثر سننے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ٹھیک سے اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے، اچھی طرح بات نہیں بتا رہے، تبھی تو لوگ سن نہیں رہے۔ اگر یہ اچھی طرح بات بتانا شروع کر دیں تو ضرور سب سن لیں، ضرور سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو معاشرے میں ایک بات سننے میں آتی ہے کہ دین پڑھانے والوں پر، دین بتانے والوں پر، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے ان کو ملا کہہ لیں، چاہے ان کو مولوی کہہ لیں، چاہے ان کو آپ درس والیاں کہہ لیں، چاہے درس والے کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکچررز کہہ دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنی کس کے دل میں عزت ہے، وہ ٹرمنالوجی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ مجھ کو اس سے واقعہ یاد آتا ہے، ایک جگہ کسی نے درس پر بلایا، تو خیر اب وہاں ہمارا جو وقت کی پابندی کا حال ہے، کوئی وقت پر تو آتا نہیں، کوئی نہیں تھا، خیر میں جا کے بیٹھ گئی وہاں پر،
اب کسی نے پوچھا کہ وہ درس والی آ گئی، درس والی آ گئی، انہوں نے کہا جی آ گئی، وہ بیٹھی ہے. اب تھا تو کوئی نہیں، تو ایک خاتون مجھ سے کہتی ہیں کہ چلو آپ تسی نعتیں شروع کر دو اتنی دیر میں جب تک سب آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے آج تک نعتیں، نہ میری آواز اس قابل ہے کہ میں نعتیں پڑھوں اور نہ میں نے کبھی نعتیں پڑھی ہیں. تو اتنے مزے سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو تسی نعتیں سناؤ. اب وہ مجھے طریقہ نہیں بھولتا ان کا، لیکن اس سے آپ دیکھیں نا کہ اب یہ ہم ایک یہ انداز ہے نا لوگوں کا، اس میں برا ماننے کی بات نہیں، نہ برا لگا اس وقت، بس ہنسی تھوڑی سی آئی، تھوڑی حیرت ہوئی کہ اچھا یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ مجھ کو نعتیں پڑھنی آئیں گی. تو یہ بھی خیال ہے کہ بھی آنی چاہیے نعتیں، واقعی بجائے کہ وقت ضائع ہوتا وہاں پہ لوگ 2-4 نعتیں ہی سن لیتے تو اچھا ہی ہو جاتا. تو ایک یہ انداز ہوتا ہے. تو آپ جائیں گے تو آپ کو بڑے شیڈز نظر آئیں گے معاشرے میں نا. کوئی آپ کو کسی طرح سے دیکھے گا، کوئی کسی طرح سے دیکھے گا، کسی کی توقع کچھ ہوتی ہے، کسی کی توقع کچھ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درس والے ہیں، یہ جو ملا ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو خطبے دیتے ہیں، ان کا طریقہ یہ اتنا خراب ہے کہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. اگر یہ اچھی طرح بتائیں تو سب سن لیں، سارا معاشرہ سدھر جائے. اب چلیں اس سٹیٹمنٹ کو ان آیات پہ رکھ کے ہم ذرا پرکھتے ہیں. یہاں دیکھیں نوح علیہ السلام کے بتانے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی انگلی رکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہے؟ کوئی خرابی نہیں. رسول سے زیادہ پیارا طریقہ، رسول سے زیادہ میٹھی زبان، رسول سے زیادہ بے داغ کردار، رسول سے زیادہ پاک اور معصوم تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. نہ ماضی پر انگلی رکھ سکتے تھے، نہ حال پر انگلی رکھ سکتے تھے، اور نہ ان کے کردار میں کوئی خرابی نکال سکتے تھے. آج ہم لوگ بات کرنے بیٹھتے ہیں تو لوگ 10 باتیں 10 انگلیاں ہماری طرف اٹھ سکتی ہیں اور درست اٹھتی ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کل خود تو یہ تمہارا حال تھا، آج تم درس دیتی ہو لوگوں کو بیٹھ کے، تم خود تو ایسے کرتی ہو، کل تم نے یہ معاملہ کیا، آج اسی کے بارے میں لیکچر دے رہی ہو کلاس میں بیٹھ کے. مثال کے طور پہ کوئی بہت کچھ کہہ سکتا ہے. رسولوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسان ہم جیسے بات کرنے بیٹھتے تو ہو سکتا ہے غصہ کر لیں، یا مناسب طریقہ نہ ہو، یا لوگوں کی نفسیات نہ پہچان سکیں اور اریٹیٹ کر دیں لوگوں کو، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا رب دیم دا رانگ وے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسولوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ تو خوب اچھی نفسیات سمجھا کرتے تھے لوگوں کی، بہت اچھی طرح، بہت حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے. تو منطقی نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ سب بات مان لیتے، سب سدھر جاتے، سب بہت اچھے ہو جاتے. تو کیوں نہیں ہوئے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے میں کمی تھی کہ ابو جہل ایمان نہ لایا اور ابو لہب ایمان نہ لایا اور ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف؟ ہرگز نہیں. کس میں کمی تھی؟ سننے والے میں. نوح علیہ السلام کے بتانے میں کمی نہیں تھی، سننے والے مردہ تھے، ہر خیر سے خالی، ووڈن، لکڑی کے خوشبو مسندہ پڑھا تھا ہم نے منافقون میں. لکڑی کے ٹکڑے، کچھ بھی جان نہیں تھی ان کے اندر، بس اوپر اوپر لپا پوتی تھی، اندر سے بالکل کھوکھلے. تو بات یہ ہے کہ معاشرے کے سدھرنے میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، ایک سدھرنے والے، ایک سدھارنے والے. 2 ہوتے ہیں نا، ایک اصلاح کرنے والے اور ایک جن کو اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. اصلاح کرنے والا پوری کوشش کرے اور اصلاح جن کی ہونی ہے وہ سن کر نہ دیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ صرف بتانے والے کے انداز پر ہدایت کا دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی مجموعی حالت پر بھی بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان میں خیر بھلائی قبول کرنے کی رمق باقی ہے یا نہیں. ایک مریض ہے، ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، زندہ ہے، ڈاکٹر علاج کرے گا، زندہ ہے تو ٹھیک بھی ہو جائے گا. اب ایک مردے کو لا کر ڈاکٹر کے پاس آپ لٹا دیں اور کہیں کہ تم علاج کرو اس کا، اور جب وہ زندہ نہ ہو تو کہیں کہ دیکھو ڈاکٹر ہی کتنا بیکار ہے، ڈاکٹر کا قصور ہے اس کے اندر. مردے زندہ ہوتے ہیں، کوئی بہترین ڈاکٹر ہو، آسمان سے چاند سے اتر کر بھی آیا ہو تو بھی علاج نہیں کر سکتا. ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لے، اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تو ان ساری باتوں سے مقصد یہ ہے کہ مبلغ معجزے نہیں دکھا سکتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. اگر قوم میں حس ہے، کوئی ایمان کی رمق باقی ہے، ہاں، تو وہ پھر اچھی تبلیغ سے، حکمت کے ساتھ سچی بات بتانے سے یقیناً معاشرے میں کچھ نہ کچھ بہتری نظر آتی ہے. الحمدللہ آج اپنے معاشرے میں ہم کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا معاشرہ مردہ نہیں ہے،
بتانے والے بہرحال بتا رہے ہیں، اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے بیچارے کوششیں کر رہے ہیں، اور لوگوں میں بہتری بھی نظر آ رہی ہے۔